أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق اور باطل کا معیار توحید باری تعالی ہے. حق پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے. باطل پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر کے کائنات کا سب سے بڑا جرم کرتا ہے. سمجھانے کے لیے مزید آسان کر دوں، ایک شخص دنیا کے ہر گناہ میں مبتلا ہے، خطائیں انبار کے طور پہ پہاڑ کی طرح اس کے سر پہ چڑھ چکی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر نہیں کرتا. یہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اللہ کی رحمت سے اپنے گناہ معاف کروا لے یا اپنے گناہوں کی سزا پا لے، بالآخر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس گناہ نہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اچھائیوں کے پہاڑ ہیں. وہ دن رات بھلائی اور خیر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک اکبر ہے. وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، وہ غیر اللہ کو نذر و نیاز ان کے نام پہ دیتا ہے، مدد ان سے مانگتا ہے. وہ عمل کرتا ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کے شرک کی وادی میں کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو کر بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکیں گی، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف کر دے. تو حق کیا ہے؟ جو توحید پر ہے. باطل پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کے مرکزوں کو آباد کر رہا ہے. انبیاء کی بنیادی دعوت بھی دعوت توحید رہی. انبیاء کے سامنے قوم میں مسلمان اور کافر کون بنے؟ جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے، مومن کہلائے، اور جس نے رب کی توحید کو ٹھکرایا وہ مشرک اور کافر قرار پائے. لیکن اگر یہ دعوت دی جائے تو ہر کوئی راضی نہیں ہوگا، ہر کوئی گلے نہیں لگائے گا، ہر کوئی آپ کے ہاتھ نہیں چومے گا، ہر کوئی آپ کو سینے سے نہیں لگائے گا، انعامات سے نہیں نوازے گا. گالیاں پڑیں گی، مخالفتیں ہوں گی، قتل کی پلاننگ ہوگی اور لوگ قتل کر گزریں گے. لیکن حق پر وہی ہے جو رب کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے بھلے قتل ہو کے یہ دنیا چھوڑ دے، حقیقت میں وہ انبیاء کے راستے کا راہی ہے. وہ لوگ جو دن رات دعوت کی تکرار کرتے رہتے ہیں، ہم جی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ان کے ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا جنہوں نے رب کی توحید کو اپنی زندگی کے اندر سے کھرچ کے نکال دیا. وہ اللہ کے ہر دشمن کو گلے لگانے کو اپنے لیے سب سے قیمتی متاع سمجھتے ہیں. کبھی رافضیت کے اماموں کو گلے لگاتے ہیں، کبھی ان کے مراکز میں جاتے ہیں، کبھی ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں، کبھی ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، اور کبھی انہیں اپنے مراکز میں بلاتے ہیں. حال ہی میں ہم نے طارق جمیل صاحب کو، جن کو مولانا کہتے ہوئے بھی اس کلپ کے بعد کچھ شرم آتی ہے، لیکن ان کے نام کا حصہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل. ان کو ہم نے دیکھا ایک ایسے شخص کے ہاتھ چومتے ہوئے، ایک ایسے شخص کے گلے لگتے ہوئے جو اجمیر کے شرک کے مرکز کا گدی نشین ہے، جو اس وقت اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کی تحریک کا ایک بہت بڑا رہنما ہے، جو اپنے سائے کے نیچے قبروں پہ سجدے کرواتا ہے، قبروں کا طواف کرواتا ہے، غیر اللہ کی نظر دلواتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرواتا ہے. قبر پرستی کے اس پورے دھندے کا ہیڈ ہے وہ شخص
سرور چشتی حضرت اس سے ملتے ہیں اور بڑے ہی ادب سے ملتے ہیں، بڑے احترام سے ملتے ہیں. آئیے مولانا کا بیان آپ کو سنائیں. آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اتنی بڑی نسبت سے نوازا ہے. سلطان الہند، کسی شہر کو یہ لقب نہیں دیا گیا، صرف خواجہ اجمیری کو یہ لقب ملا، سلطان الہند. آج ان کی نسبت سے میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے اس نسبت سے نوازا. میری نسلیں آپ کے لیے دعا. ہم کہتے ہیں طارق جمیل صاحب جس سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو کے آپ اس نسبت پہ خوش ہو رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اس نسبت کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. جسے آپ اپنی زندگی کا سب سے خوش نصیب ترین دن مان رہے ہیں اور اس شخص کے سرور چشتی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خاک کہہ رہے ہیں، یہ سلسلے شریعت محمدیہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ ہمارے جملے نہیں، اور ہم کہیں بھی تو کون سنتا ہے. یہ جملے آپ ہی کے بزرگوں کے ہیں. سنیے آپ کے شیخ القرآن و تفسیر، شیخ الحدیث، استاد العلماء مفتی زر ولی خان، جو سرفراز خان صفدر کے پیری مریدی کے سلسلے میں بھی ان کے خلیفہ مجاز ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے حضرت کی سنیے، ہماری نہ سنیے، ہماری نہ مانیے، لیکن اپنے گھر کے بڑے کی تو مان لیجئے، اپنے مفتی صاحب کی تو مان لیجئے، شیخ القرآن و تفسیر کی تو مان لیجئے. زر ولی خان صاحب کہتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، خدا کا شکر کرو، ذکرن کثیر. بعض بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کوئی ذکر کرے نقش بندی سلسلے کا ہو، چشتی طریقے پر ہو، سروردی اور قادری خیالات میں ہو. یہ ٹھیک ہے، یہ بزرگ اور اولیاء کاملین گزرے، اللہ کے بڑے نیک اور اچھے لوگ تھے، لیکن اسلام کو اس کا پابند کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان سے بہت پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خوب خوب اللہ کو یاد کرو. اس وقت نہ چشتیاں تھے، نہ نقش بندیاں، نہ سروردیاں، نہ قادریاں، نہ اور کوئی اویسیاں، ڈیسیاں، پیسیاں. یہ سب بات کے جو ہے نا لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. مفتی زر ولی خان ان سلسلوں کو کنڈم کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. دوسرے مقام پر مفتی صاحب کہتے ہیں پیرانی طریقت 500 کی تسبیح اور 1000 کی تسبیح، اتھے دا مرید گناؤں گا، اتھے دا پورات باڑھاں گا. اور یار پیری مریدی اسلام میں کدھر ہے؟ کچھ شرم آیا کرو یار. یہ بیعت ہو گیا. اس مجھے کہتے، میں نے کہا رہنے دو. میں ایک بزرگ سے ملنے گیا، عالم بھی ہے لیکن پیری بھی کرتا ہے. مجھے کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بھی حلقہ کرتے، شب جمعہ کو بیان ہوتا ہے. تو مجھے کہتا ہے آپ کون سا حلقہ کرتا ہے؟ اس کا یہ خیال ہے کہ کہیں سے بیعت نہیں، خلیفہ نہیں. میں نے کہا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سروردی، قادری، چشتی، نقش بندی ابھی اپنی ماؤں سے پیدا نہیں ہوئے تھے. 600 سال بعد یہ لوگ آئے. میں نے کہا میں وہ ذکر کرتا ہوں جو پیغمبر صحابہ سے کراتے تھے. اس کو میں نے اور طرح الفاظ کہے جو یہاں مناسب نہیں. داسی میں یہ کچھ اقوالی پر آماد ہے. میں اتپکم غرون سارے خیر کو دے دیتا. یہ نوے دین دیدان نے جوڑ کر ہے پیرائی موریدائی. لیکن طارق جمیل صاحب ایسے بدعتی کے ہاتھ چوم کر کتنے خوش ہو رہے اور اس بدعت سے منسلک ہونے پر کتنے خوش ہو رہے کہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے خوش نصیب ترین دن آج کا دن ہے. آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
جس شخص سے مولانا صاحب دستار بندی کرواتے ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم تو ہم نے ان کا بیان کر دیا کہ وہ ایک درگاہ کے گدی نشین ہیں، وہ سلسلہ خانقاہی سلسلے کے امیر ہیں، ہیڈ ہیں، وہ اپنی سائے کے نیچے شرک کے اس پورے کاروبار کو چلا رہے ہیں، اور رافضیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ سرور چشتی جس کو سید کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ سید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ مجرم پیارے نبی کے صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے، اس ظالم کی اپنی ناپاک خبیث زبان سے سنیے۔ آپ کو پتا ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا؟ دوسری چیز، 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل لایا تھا، معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض، قناع۔ دوسرے یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہندا کا بیٹا ہے۔ کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا، بادشاہ کا۔ آپ نے سنا اس قبر پرست مجاور نے، شرک کے دھندے کے اس امیر نے بکواسات کے کیسے پلندے دنیا کے سامنے رکھے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، امیر معاویہ، ابو سفیان، ان کی توہین کرتے ہوئے کیا کچھ اس ظالم نے اپنے اندر کیا چھپا ہوا کفر بیان کیا۔ آئیے شریعت محمدیہ میں کلام الہی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کے بارے میں کیا خوشخبری سناتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مالک کی طرف سے تو دونوں کے لیے بہترین انعام کا اعلان ہے، دونوں کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، ان کے لیے بھی جنت ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ نے دونوں گروہوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ سرور چشتی مجرم رافضی جو اہل سنت کا چولا پہن کر رافضیت پھیلاتا ہے، جو اہل سنت کا چولا پہن کر، جو بریلویت کے روپ میں جو قبر پرستی کی اس پورے کاروبار کو چلانے کے دھندے کی چادر کے پیچھے چھپ کر رافضیت مسلمانوں کے اندر داخل کر رہا ہے، یہ کس طرح پیارے نبی کے پیارے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کی بیوی کو، جن کا ایمان اللہ نے قبول کیا، جن کے لیے الحسنہ کا اعلان اللہ کی طرف سے آیا، اور یہ ظالم ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور یہ دعوت کی تکرار کرنے والے ایسے رافضیوں کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک کہتے ہیں، اور یقیناً یہ ان کے قدموں کی خاک ہیں، یہ اہل سنت کے سر کے تاج نہیں ہے، یہ صحابہ کے وارث نہیں ہیں، جنہوں نے صحابہ کی عصمت کو بیچ ڈالا، رافضیت سے ایسے متاثر ہوئے کہ ہر موقع پہ رافضیت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، رب کی توحید کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے اور دلوں میں ایمان کی غیرت کو، توحید کی غیرت کو پیدا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اور یاد رکھے اس کلیے کو، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے اس کلیے کو۔ کوئی کسی چولے میں آئے جس کی زبان سے امیر معاویہ کے خلاف بکواس نکلتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، یہ بھی ہدایت پر ہو اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی اس کو بنا دے۔ اس کے خلاف جو بکواس کرتا ہے اس میں رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ رافضیت کے جراثیم کسی ایک میں نہیں، تاریخ کے اندر بہت سے آپ کو ایسے مجرم ملیں گے جن کے اندر رافضیت کے یہ جراثیم موجود رہے، اگرچہ چولے انہوں نے اہل سنت کے پہنے رکھے۔ انہی شخصیات میں ایک اور شخصیت سید قطب کا نام ہے، جو ایک اٹالین ظالم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میکاولی کی روح اس سے پہلے معاویہ کی روح پر غالب آ چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
امیر معاویہ کی توہین کرنے والے یہ مجرم اصل میں رافضیت کے امام ہیں، رافضیت کے دست و بازو ہیں، رافضیت کے بھائی ہیں. چولا انہوں نے صرف اہل سنت کا پہنا ہے، وگرنہ ان کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی موجود ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کی نفرت ہو اس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ کی محبت سے بھرے، اہل بیت کی محبت سے بھرے، اولیاء اللہ کی محبت سے بھرے. ہم زندہ رہیں تو پیارے نبی کی ناموس کی، پیارے نبی کے صحابہ کی ناموس کے دفاع کرتے رہیں. اے اللہ ہمیں موت بھی آئے تو پیارے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے، تیری توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں موت آئے. اور ہم جانتے ہیں یہ راستہ آسان نہیں ہے. اللہ جس کو توفیق دے اپنی توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے قبول کرے. رافضیت آج ہر اس آواز کو دبا دینے کے لیے تیار ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع کے لیے بلند ہوتی ہے. اس کو دبانے کے لیے رافضیت ہر حربہ اختیار کرتی ہے. اور چند دنوں پہلے ہی آپ نے اسلام آباد کے اندر یہ منظر دیکھا، ایک وہ نوجوان جو دن رات ناموس صحابہ کی عزت کے لیے بولتا تھا، اس کو رافضیت نے اس کی آواز کو دبایا. لیکن کتنوں کو دباؤ گے؟ ہمارے جملوں کو سنو، ہماری غیرتوں کو پہچانو. ہم کہتے ہیں موت تو ٹرک کے نیچے بھی آ جاتی ہے، موت تو بستر پہ بھی آ جاتی ہے، موت تو کینسر کے مرض سے بھی آ جاتی ہے. اس سے پیاری موت ہو نہیں سکتی جو رب کی توحید کے لیے آ جائے، محمد کی عزت کے دفاع کے لیے آ جائے، اہل بیت کی عزت کی دفاع کے لیے آ جائے، اور صحابہ کی ناموس کے دفاع کے لیے آ جائے. ایسی موت کو ہم ہنس کے اپنے گلوں سے لگاتے ہیں. تم ایسے واقعات سے اہل سنت کے دلوں میں خوف نہیں بھر سکتے، بلکہ تمنائیں بھرتے ہو کاش ہماری روح بھی نکلے تو پیارے نبی کے عزت کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے عزت کے دفاع کے لیے نکلے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.